قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیت سب کو پتہ ہے، اس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے، اور عمومی طور پہ اس ترجمے کی اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ مغضوب علیہم وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، ضالین وہ ہیں جو کہ گمراہ ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد لیا جاتا ہے کہ وہ یہود ہیں، اور ضالین سے مراد لیا جاتا ہے کہ وہ نصارہ ہیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن پہ تھوڑا سا تدبر کرنے کی کوشش کریں تو اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہود کو ہی ہم نے، مفسرین کرام نے یہود کو ہی مغضوب علیہم کیوں کہا، اور ضالین جو ہے وہ نصارہ ہی کو کیوں کہا؟ جو مسیحی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو کرسچنز ہیں، ان کو ضالین کیوں کہا؟ ضالین کا مقصد ہے گمراہ۔ تو کیا یہود گمراہ نہیں ہے؟ اور اللہ کیا صرف یہود سے ہی ناراض ہے؟ کیا اللہ مسیحیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکین سے ناراض نہیں ہے؟ تو کیا دونوں ہی گمراہ اور دونوں ہی اللہ کا غضب نہیں پا رہے کیا؟ تو دونوں کو الگ الگ کیوں کہا گیا ہے؟ اور کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف یہود و نصارہ کے اوپر ہی جو ہے وہ یہ آیت جو ہے اس کا مصداق بنے گی، یا یہ مسلمانوں کے اوپر بھی یہ آیت اپلائی ہو سکتی ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا آج ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے جو درسقرآن.com میں ہر جمعرات کو ہماری ٹرانسمیشن آتی ہے، تو آج اس آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ میں انفولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ واضح ہے کہ سوائے ان کے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہیں اور جو کہ گمراہ ہیں، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ غضب نازل ہونے کے اوپر ہم نے ان کا مصداق لیا ہے یہود، اور گمراہ کا مصداق لیا ہے جی نصارہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے اور ہمیں گمراہی سے اللہ رب العزت بچائے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، پہلے اس مثال کو سمجھیے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا فرق کیا ہے۔ اگر میرے پاس ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے یہاں پر، میں وہ گلاس کا پانی میں وہ پانی کا گلاس پیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پانی کا گلاس میرے علاوہ یہ پانی کا گلاس کوئی نہ پیے، اور میرے پاس ابھی یہاں پہ کوئی 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب جان لیتے ہیں کہ یہ گلاس جو ہے نا وہ یاسر کا ہے، اور اس گلاس سے پانی کسی نے نہیں پینا ہے، اور ایک شخص جو ان میں سے بیٹھا ہوا ہے وہ کل آتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں موجود نہیں ہوں، اس کو پتہ ہے کہ یہ گلاس میرا ہے اور میرے گلاس سے پانی اس کو نہیں پینا، اور وہ میرے گلاس سے پانی پی لیتا ہے، وہ پانی پی لیتا ہے۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ اس کو پانی پیتا ہوا دیکھتا ہے، یا شاید وہ آئے، اس کو صرف ایک پانی کا گلاس یہاں پہ نظر آئے، اس کو نہیں پتہ کہ مجھے یہ پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، وہ یہ پانی کا گلاس پی لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اگلے دن میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ میرا گلاس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، میرا پانی کم ہے، کسی نے میرا پانی پیا ہے، بلکہ 2 لوگوں نے میرا پانی پیا ہے، اور پھر مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو اننون آدمی تھا جو کہ آیا، جو میری پہلی مجلس میں موجود نہیں تھا، جس کو نہیں پتہ تھا کہ پانی نہیں پینا ہے، اور ایک شخص مجھے ملا، مجھے بتایا گیا کہ اس نے آپ کا پانی پیا ہے، اور وہ شخص اس مجلس میں موجود تھا، اس کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ پانی نہیں پینا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں غصہ کس انسان پہ ہوں گا جس کو پتہ تھا کہ پانی نہیں پینا اس کے باوجود اس نے پیا ہے، یا میں غصہ اس کے اوپر ہوں گا کہ جس کو نہیں پتہ تھا اور وہ غلطی سے پی بیٹھا ہے؟ تو غصہ میں کس کے اوپر ہوں گا؟ جس کو پتہ تھا کہ پینا نہیں ہے مگر اس نے پیا، اور دوسرا جو ہے جس کو نہیں پتہ تھا اس نے پیا، وہ اس نے گمراہی کی بنیاد پر پیا ہے، اس نے ہڈھرمی، تکبر یا ضد کی بنیاد پہ اس نے نہیں پیا۔ تو یہود معاذ اللہ، ان کو موسیٰ علیہ السلام کا پورا دین مل چکا تھا، ان کو سب کچھ سمجھ میں آتا تھا، سوائے تکبر، ہڈھرمی اور اپنی بدبختی کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ اس دین کا وہ انکار کرتے۔ حق ان کو مل گیا تھا، ہدایت ان کو مل گئی تھی، حق اور باطل کے بیچ میں تفریق ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے دین پورا ان کو ملا، اس کے باوجود انہوں نے دین کے خلاف کام کیا، اس کے خلاف انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کو اور موسیٰ علیہ السلام کی صحف کو انہوں نے رد کیا اور انکار کیا اور گناہ کیا، مسلسل گناہ کرتے رہے، حق پہنچنے کے باوجود بھی گناہ کیا۔ تو اگر آپ کو ہدایت ملی ہے، اگر آپ کو اللہ کا دین ملتا ہے، اگر آپ کو قرآن ملتا ہے، آپ کو آپ کے نبی کی کتابیں ملتی ہیں، آپ کو وہ کتابیں مل جائیں، یعنی کہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز آپ کو ہو جائے، اور حلال اور حرام کی تمیز ہونے کے باوجود بھی آپ صرف اپنی ضد
اور اپنی گناہوں کی لذت کی وجہ سے آپ اگر گناہ کرتے رہتے ہیں یا تکبر کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے کہ قرآن کو یا کتابوں کو یا انبیاء کو آپ مانتے نہیں ہیں اور صرف اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ گمراہ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے غضب کے حقدار ہیں، کیونکہ حق جانتے ہوئے بھی آپ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ آج کا مسلمان جس کو قرآن مل گیا ہے، جس کو قرآن میں سب کچھ اس کو واضح ہو گیا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال بین والحرام بین، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ نے اس قرآن میں ساری حقیقت واضح کر دی ہے، اللہ نے حق اور باطل پورا واضح کر دیا ہے، حلال اور حرام سب کچھ اس قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے تو معاذ اللہ ہم پہ بھی وہی حکم لاگو ہوگا جو غیر المغضوب علیہم، مصداق اس کا یہود نہیں مگر وہ ہر انسان ہے۔ اس تفسیر کے نیچے ہر وہ انسان آتا ہے جس کو ہدایت ملی ہو، جس کو دین مکمل ملا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ دین پہ عمل نہیں کر رہا، اور جو دین سننا نہیں چاہتا یا دین کی تلاش نہیں کرتا یا دین کا پورا علم حاصل نہیں کرتا اور اپنی جہالت میں اپنی گمراہی پہ مسلسل وہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ صرف نصارہ نہیں ہے بلکہ وہ آج کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس کو دین پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے دین پڑھا ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، اگر آپ نے قرآن ترجمے کے ساتھ معانی کے ساتھ پڑھا ہے، اس پہ تدبر کیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز آپ کو ہو گئی ہے، جاننے کے باوجود اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو معاذ اللہ میں اور آپ اگر ایسے ہوں گے تو ہم بھی معاذ اللہ غیر المغضوب علیہم میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور اگر ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور مسلسل گمراہی کی وجہ سے گناہ کرتے جا رہے ہیں تو معاذ اللہ ہمارا مصداق بھی نصارہ جیسا ولا الضالین جیسا ہمارا بھی حکم ہوگا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پناہ میں رکھے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں اور قرآن کی دعوت پورے عالم میں پھیلائیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com